رائٹر دانیہ طاہر، کیس نمبر 26۔ پری بیل کرواؤ میری سرمد لغاری پولیس اسٹیشن کے بہترین کمرے میں بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ براق اب تک اس معاملے پر کچھ نہیں بولا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا براق تم اتنی بڑی کوتاہی کرو گے۔ تم سے ایک بیوی نہیں سنبھل رہی۔ سرمد نے اسے کھول کر دیکھا تو اس نے سر بے تاثر نگاہیں اٹھائیں، اپنا موبائل اٹھایا اور کسی کو کال ملائی۔ وہ اس کال اور سرمد کی اپنی خود کی کال کے بعد انہیں پری بیل کے آرڈرز مل سکتے تھے، کیونکہ وہ پاکستان کے بہترین 2 وکیل تھے جو اس وقت وہاں کھڑے تھے۔ سے پریشر اتنا تھا کہ آج رات انہیں تھانے میں ہی گزارنی تھی، جو وہ دونوں کبھی بھی نہیں چاہتے تھے۔ سرمد کے وکیل نے ان دونوں کو مشورہ دیا کہ ان میں سے کوئی ایک اندر رہے اور ایک باہر نکل جائے۔ تبھی سرمد نے فوراً اپنے نکلنے کی بات کی۔ براق فی الحال بحث کے موڈ میں نہیں تھا، تبھی کچھ نہیں بولا، اور اسی طرح سرمد کی بیل جو منظور صبح کی جانی تھی، لیکن کچھ رشوت دے کر اسے چھپا کر آزاد کر دیا گیا تھا، اور عدالت میں صبح کاغذات پیش کر کے بیل ہو جاتی، جبکہ براق وہیں تھا۔ فرحاد اس کے پاس آیا اور ٹانگ چڑھائے بیٹھا سگریٹ کی کش بھر رہا تھا۔ فرحاد نے شرمندگی سے اس کی جانب دیکھا۔ لالچی میں صبح ہی آپ کی بیل کروا لوں گا۔ براق اب بھی کچھ نہیں بولا۔ اس نے ویسٹ کوٹ اتار کر اس کی جانب بڑھایا، جسے فرحاد نے تھام لیا۔ اب تک اسے سیل میں بند نہیں کیا گیا تھا، جبکہ فرحاد باہر سن کر آیا تھا کہ اسے سیل میں بند بھیج دیا جائے گا۔ وہ اسی بات پہ پریشان تھا، لیکن براق کے اندر کیا چل رہا تھا اس وقت اس بات کی خبر فی الحال نہیں لے پایا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اس نے سنجیدگی سے سوال کیا۔ لالا۔ اس کے بعد اس نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ وہ وہاں سے ہوتی ہوئی نکلی تھی۔ پوچھنے کے باوجود بھی کچھ نہیں بتایا تھا، اور پھر رستے میں ضد لگا لی اور شیرین نے اس کی حمایت کی، اور اس وجہ سے شہر چھوڑنا پڑا تھا اسے، لیکن اس کے علم میں نہیں تھا کہ وہ شہر آ کے یہ سب کرے گی۔ بچا ہے نا ابھی تم، اس نے سنجیدگی سے کہا اور دوبارہ کش پڑنے لگا۔ آپ مصروف تھے تبھی آپ کو بتا نہیں سکا۔ براق اپنی جگہ سے اٹھا، وہ شرمندہ سا کھڑا تھا۔ ماڑا تم کیوں شرمندہ ہوتا ہے؟ بس اب جو ہم کرے گا اس کے بیچ میں تم آئے گا نہیں، اتنا دماغ میں گھسا کر رکھنا۔ اس کا شانہ تھپتھپا کر بولا۔ فرحاد چپ رہا۔ یہ موت سرتاج نے اپنے گلے میں خود دلوائی ہے، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ابھی وہ دونوں بات چیت ہی کر رہے تھے، ایک کانسٹیبل آ گیا۔ سر تھانے میں اسموکر نہ الاؤ نہیں، وہ بولا تو براق ہلکا سا مسکرایا اور اس نے ایش ٹرے میں سگریٹ بجھا دی۔ وہ بھی بیٹھتا کہ کانسٹیبل اور پیچھے ایس ایچ او نے اسے سیل میں قید کرنے کا کہا۔ اس نے ترچھی نگاہوں سے فرحاد کو دیکھا کہ وہ یہ بھی جانتا تھا، اور اس نے بتایا نہیں، جبکہ فرحاد شرمندگی سے مزید سر جھکا گیا۔ کرمنل کو ہتھکڑیاں نہیں لگانی تم لوگوں نے۔ اس نے اپنی قمیض کے بازو فولڈ کیے اور اس نے ہاتھ آگے کر دیے۔ ایس ایچ او نے فرحاد کی طرف دیکھا۔ ماڑا ہم تم سے کہتا ہے لگائی، وہ ایک دم دھاڑا۔ تم سپاہی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ڈال دی، اور وہ اس کمرے سے نکلا تو میڈیا ایک دم اس کے پیچھے بھاگا۔ وہ رک گیا۔ سر، آپ کو گرفتار کیا گیا ہے۔ شوکتا، مجھے معلوم نہیں، مجھے علم نہیں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ یہ کیسا سننے میں آیا آپ کی بیوی نے گرفتار کروایا آپ کو؟ کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ ایک اور صحافی بولا، وہ ہلکا سا مسکرایا۔ سائن ناراض ہے ہم سے، وہ لہک کر بولا، تو ایک دم سب کے چہروں پہ ہنسی سے چھٹی۔ آپ کو ڈر نہیں لگ رہا کہ آپ کی سیاست پر یہ دھبا لگ سکتا ہے کہ آپ گرفتار ہیں؟ ایک اور بولا تو اس نے گہرا سانس بھرا۔ ماڑا ڈرتا تو ہم کسی سے بھی نہیں، اور ہماری سیاست کا جھنڈا لہرائے گا، یہ تم ہم سے لکھوا کر رکھ لیں۔ وہ بولا تو اس کے کانفیڈنس پر سب حیران تھے۔ مگر سر، آپ کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، آپ کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، اتنے کانفیڈنس سے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ یہ بات؟ ایک اور صحافی نے سوال کیا تو یہ مدعے کا سوال تھا۔ ہمارے اوپر کوئی کیس ثابت ہوگا تو ہماری سیاست پہ فرق پڑے گا، تم ہمیں باہر نکلنے دے، اس کے بعد بتائے گا کہ برا خاندان ہے کیا۔ لیکن سامنے آپ کی بیوی ہے سر، صحافی نے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ہمارا بیوی ہے، ہم جانتا ہے وہ کیا ہے، داؤد چودھری صرف استعمال کر رہا ہے اس کا، لیکن ہم ایسا نہیں ہونے دے گا۔ اتنا تو اپنے دماغ میں سب بٹھا کر کے اس نے ہاتھ اٹھا کے باقی سوالوں سے انکار کیا اور باروب سے چال چلتا وہ اندر کی جانب گم ہو گیا۔ سرتاج نے پلٹ کر داؤد کی جانب دیکھا۔
جب موبائل پہ کسی سے بات کر رہا تھا کہ سرمد کہاں پر ہے، یہاں صرف براق نظر آ رہا ہے۔ سب کے میڈیا کے منہ پر بھی یہی سوال تھا، لیکن ہاٹ نیوز میں اس وقت براق آ چکا تھا کہ ایک زبردست لیڈر اور مستقبل کے پارٹی کے چیئرمین کی بیوی نے اس پر کیس کر دیا۔ اس قسم کے مختلف خبروں سے چینل بھرے ہوئے تھے۔ کچھ عوام جذباتی ہو کر سرتاج کو گالیاں دے رہی تھیں کہ یہ کیسی بیوی تھی، لیکن براق کا بیان سرتاج کے خلاف نہیں تھا۔ اب کیا ہوگا سر؟ داؤد کی جانب مڑتے اس نے کہا تو داؤد نے سر ہلایا۔ میں کوشش کروں گا وہ باہر نہ ہی نکلے اور اس کے ساتھ سرمد کی بیل بھی اپروف نہ ہو، تاکہ یہ دونوں باہر ہی نہ آ سکیں۔ لیکن براق پر کوئی کیس نہیں ہے، سرتاج ذرا کمزور سے لہجے میں بولی۔ بیٹے وہ ناحق کا ساتھ دے رہا ہے، داؤد نے کہا تو وہ چپ ہو گئی اور داؤد اٹھ کر باہر نکل گیا۔ سرتاج کو کچھ عجیب لگ رہا تھا، جیسے داؤد سرمد سے زیادہ براق کو ہی جیل میں رکھنا چاہتا ہو۔ وہ سر تھام گئی، کہیں اسے کچھ غلط تو نہیں ہو گیا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر نکلنے لگی کہ دروازے کے پاس رک گئی۔ کچھ فاصلے پر خسر خسر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ سرمد اس وقت تک خاموش رہے گا جب تک یہ آدمی اندر رہے گا۔ سرمد کی پارٹیاں جب تک اتنی اسٹرانگ نہیں ہوئی، جب تک یہ لڑکا نہیں آیا۔ اسے اندر رکھو، باقی میں دیکھ لوں گا۔ داؤد کی یہ بات سن کر سرتاج دروازے پر سے ہٹنے لگی۔ اس کی بیوی میرے پاس ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنا فائدہ دیکھیں گے۔ اسے استعمال کرنا اتنا مشکل نہیں، کیونکہ وہ کسی کو انصاف دلانے نکلی ہے جو شاید مر بھی گیا ہے۔ اس چکر میں وہ کچھ بھی کرے گی۔ اچھا پھر کرتا ہوں بات، کہہ کے فون بند ہو گیا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ داؤد بھی اندر آ گیا۔ بیٹا ریلیکس کرو، تم خواہ فکر کر رہی ہو۔ انہوں نے اس کا چہرہ دیکھا۔ جی میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، جو غلط ہے وہ غلط ہے اور رہے گا۔ اس کی بات پہ وہ مسکرائے اور سر ہلایا۔ جو ریسٹ کرو، وہ بولے تو وہ سر ہلا کے اٹھ گئی اور کمرے میں چلی گئی، جبکہ کمرے میں آ کر اس کی پیشانی پر پسینہ سا تیر گیا کہ وہ اب کیا کرے گی۔ اسے تو واقعی استعمال کیا جا رہا تھا۔ وہ ہڑبڑا سی گئی۔ کیا اسے براق سے ملنا چاہیے تھا؟ ہاں اسے ملنا چاہیے تھا۔ کہیں وہ پھنس تو نہیں گئی، کہیں اس کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں ہو جائے گا۔ اس نے آہستگی سے دروازہ کھولا اور باہر دیکھا تو باہر کوئی نہیں تھا۔ وہ جلدی سے وہاں سے نکل گئی اور گاڑی میں بیٹھ کے وہ وہاں سے باہر نکلی، لیکن 100% وہاں اس کے نکلنے پہ داؤد کو پتہ چلنا ہی تھا۔ یہ ناممکن تھا وہ جان نہ پاتا۔ وہ گاڑی تیزی سے ڈرائیو کرتی پولیس اسٹیشن پہنچی تو وہاں میڈیا کو دیکھ کر باہر آ گئی۔ وہ کسی کو انٹرویو نہیں دینا چاہتی تھی، تبھی اس نے کچھ جھجکتے ہوئے براق کو ہی کال ملائی۔ اس کا موبائل فی الحال اس کے پاس ہی تھا۔ نمبر دیکھ کر اس نے کال اٹینڈ کی۔ میں باہر ہوں، اندر آنا ہے۔ وہ بس اتنا ہی بولی، جبکہ دوسری طرف کال کٹ کر دی گئی اور اگلے 2 لمحے میں اس نے فرحت کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ وہ اس کی گاڑی کے نزدیک آیا۔ معلوم نہیں کیوں وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ وہ نگاہ جھکا گئی۔ فرحت نے اسے چہرہ چھپانے کا کہا اور چہرہ چھپا کر وہ سب کے بیچ سے اسے نکال کے اندر لے گیا۔ میڈیا البتہ سمجھنا چاہ رہی تھی وہ کون تھی، کیونکہ وہ اپوزٹ پارٹی کی لگ رہی تھی۔ تبھی سرتاج پر شک نہیں کیا، کیونکہ کیس کر کے وہ خود اس سے ملنے تو آنے سے رہی تھی۔ سرتاج سے فرحت کچھ نہیں بولا تھا۔ وہ اسے لے کر اندر آ گیا۔ وہاں کئی لوگ تھے، پولیس انسپکٹر، سپاہی، ایس پی او، فرحت اور براق کے گارڈز اور مزید ملازم بھی جو اس کے ساتھ رہتے تھے۔ ہر وقت وہ چہرہ چھپائے ہوئے تھی، صرف کچھ پریشان سی نگاہیں دکھائی دے رہی تھی۔ براق نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو وہاں سے چلے جانے کا کہا۔ وکیل اسے بیٹھا ہوا یہی نادر مشورہ دے رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی اور داؤد چودھری پہ کیس کر دے، مگر براق کسی معاملے میں کچھ نہیں بولا۔ وہ لوگ سرتاج کو گھور گھور کر وہاں سے نکل گئے اور سرتاج کے لیے دروازہ کھلا تھا۔ براق اندر بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ بالکل پہلے روز کی طرح اس کی خاموشی کے آگے کنفیوز سی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم بڑھتی وہ اندر آ گئی۔ اس نے براق کو دیکھا۔ میں آپ پر نہیں کر رہی تھی، مجھے سرمد پر کیس کرنا تھا، میں سچ میں آپ کو۔ اچانک اس کے لفظ وہیں تھم گئے، کیونکہ براق ایک جھٹکے سے اٹھا تھا اور اس کے دونوں بازو اپنے ہاتھوں کی سخت گرفت میں جکڑ کے وہ اسے دیوار کی اوٹ میں لے گیا۔ کمرے میں بس ایک بلب جل رہا تھا، ہلکی روشنی اور سرتاج کی ایک دم بے ترتیب ہو جانے والی دھڑکنوں کے شور کے علاوہ یہاں مزید کچھ بھی نہیں تھا۔ براق اسے آنکھیں سکیڑ کے دیکھنے لگا۔
وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ برا اس کے الفاظ وہیں رہ گئے کہ براق ایک دم اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ سرتاج کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کے ہونٹوں پر جھکا اس کے لفظوں کو خود میں قید کر گیا کہ اگلا لفظ وہ بول نہیں سکی۔ اس کے انداز میں نہ نرمی تھی نہ سختی، بس غصہ تھا جو اس کے ہونٹوں پر نکل رہا تھا۔ سرتاج بالکل سخت جیسے پتھر کی بنی ہوئی تھی۔ اگر تم کسی کا نقصان نہیں کرنا چاہتی تو ہمارا غصہ رفع دفع کرے گا ابھی، ورنہ ہم کل صبح تو باہر آئے گا تو وہ ہوگا پھر تم اور تمہارے انصاف پر دنیا ہمارے ہاتھوں کی ناانصافی سے بچ نہیں پائے گا۔ وہ اس کے ساکت وجود پر جھکتا ہوا بولا۔ سرتاج نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے۔ یہ پولیس اسٹیشن ہے، وہ جیسے کمزور سے لہجے میں احتجاج کرتے بولی۔ سائن تمہارے لیے تو کافی کامن پلیس ہے، وہ آئی برو جھکا کر بولا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے آپ پر نہیں سر، میں اس کے لفظ رک گئے کیونکہ براق نے اس کے ہونٹوں پہ انگلی جما دی تھی۔ تم جو ہم دیکھ چکا ہے، اب تمہیں ہم انسان بن کر ٹریٹ نہیں کرے گا، صفائیاں چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے تم نے ہم کو کسی بات کا صفائی دیا ہے؟ وہ اس کے ہونٹوں کی نرمی اپنے انگوٹھے پہ محسوس کرنے لگا۔ سرتاج نے چہرہ موڑ لیا۔ میں آپ کو کوئی صفائی نہیں دینے آئی، تم ہمیں یہ بتانے آیا ہے کہ تم سے غلطی ہو گیا ہے۔ تو تم کو بھی استعمال کر رہا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا جبکہ سرتاج آنکھیں کھولے اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی انہی بڑی بڑی آنکھوں میں اپنی ہلکی گرے آنکھیں گاڑ گیا۔ تم کیا مانگتا ہے؟ تم ہمیں بیوقوف سمجھتا ہے؟ وہ دور ہو گیا اور جا کر اسی چابی پہ بیٹھ گیا جو اس کے لیے خصوصی ارینج کی گئی تھی۔ اس نے پاس پڑی سگریٹ کو لائٹر سے کش دیا اور اس اندھیرے میں ہلکی روشنی اور پھر اس سگریٹ کا شعلہ بھی دکھنے لگا۔ میں جا رہی ہوں، سرتاج کچھ گھبرائی ہوئی بولی۔ اس نے پیچھے قدم لیا اور باہر نکلنے لگی۔ تم کو فرات تمہارا گھر چھوڑے گا، ادھر ادھر بھاگنے کا کوشش بھی کیا تو تم کافی بھاری نقصان اٹھائے گا، وہ وارن کر رہا تھا۔ سرتاج ایک نظر اس پہ ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ معلوم نہیں وہ جیل سے نکل بھی پاتا یا نہیں۔ داؤد چودھری نے واقعی اس کا استعمال کیا تھا لیکن وہ بھول گئی تھی، سیاست بھیڑی کی طرح ایک دوسرے کو کاٹتی ہے۔ وہ تو بہت نازک چیز تھی جو اس چکر میں پھنس گئی تھی۔ وہ اپنی مرضی سے داؤد کے گھر گئی تھی اور وہاں سے نکل بھی آئی، لیکن کیا وہ اس کا پیچھا چھوڑ دیتا؟ اب یہ سب وہ سوچ نہیں رہی تھی۔ فرحاد کے ساتھ گاڑی میں سارا سفر اس نے خاموشی سے گزارا۔ فرحاد نے اس سے دوستی کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ گاڑی سے اتری اور اندر جانے لگی۔ میں امید کرتا ہوں آپ یہاں سے کہیں نہیں جائیں گی۔ ہر چیز میں آپ کے دماغ کا چلنا ضروری نہیں ہے، اور نہ یہ ضروری کہ آپ بھی صحیح ہیں، یا جنہیں آپ صحیح سمجھ رہی ہیں وہ صحیح ہیں۔ لارا جی کا خواب تھا۔ وہ جلسے کو دیکھ کر کافی خوش تھے۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ کہہ کے گاڑی آگے بڑھا گیا، جبکہ براق کے دو گارڈز تیزی سے اتر کے اس کے گھر کے باہر تعینات ہو گئے تھے۔ وہ ایک نگاہ ان گارڈز پر ڈالتی اندر آ گئی۔ کافی دنوں بعد وہ اپنے گھر واپس آئی تھی۔ وہ ہر چیز کو دیکھ کر کافی ذہنی سکون محسوس کر رہی تھی۔